کائنات رنگبو میں اللہ نے جسے افضل کہا وہ قرآن والا ہے، اور جسے قرآن مل گیا اسے رحمان مل گیا۔ کیا آپ اور میں دائمی رہنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا میرا اور آپ کا جسم سلامت رہے گا؟ کیا میری اور آپ کی دولت سلامت ہے؟ کیا میرا اور آپ کا مکان سلامت ہے؟ دکان سلامت ہے؟ ہر شے تب سلامت ہے جب میرا رشتہ درے رسول سے ہو گیا، اور جس کا رشتہ درے نبی سے ہو گیا اس کا رشتہ درے خدا سے ہو گیا۔ اگر بھی وہ تجارت کرے تو بھی خدا کو پیارا ہے، اگر وہ مسجد میں ہجرت پر بیٹھ جائے تو خدا کو پیارا ہے، اگر وہ مسجد میں انشاء پر بیٹھ جائے تو خدا کو پیارا ہے، اگر وہ بازار میں بیٹھ جائے تو خدا کو پیارا، مکے چلا جائے تو پیارا، مدینے چلا جائے تو پیارا، اگر گھر میں آگے بیٹھ کر رخ گنبد خضرا کر کے ان پر درود بھیجے تو خدا کو پیارا لگتا ہے۔ آج کی یہ محفل ماہانہ محفل ہے، اور اس ماہانہ محفل میں میرے کئی ناغے ہوئے ہیں۔ کتنے ہوئے مجھے اس سے پتا نہیں، جتنے ہوئے آج میں نے اتنا وقت لینا ہے۔ آپ کہیں گے ساڑھا بھی قصور ہے، تو نہیں آیا سیدھے آئے، لیکن حضرات میں آپ کے لیے آیا ہوں، اس آپ کے حکم میں تو آپ کے لیے آیا ہوں، اور آپ کے پاس آ کے دل یہ ہے کہ جامعہ مسجد سیدہ زینب سے اٹھ کر در رسول تک کی حاضری ہو جائے۔ حضرات مجھے کہنے دیجئے، درس نظامی سمیت تعلیم و تعلم اس قدر دنیا اسلام میں موجود ہے، جتنی محفلیں ہو رہی ہیں، جتنے اذکار کے حلقے ہیں، جتنے صوفیاء ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے محدثین، جتنے مفسرین، جتنے دنیا میں آنے والے مقبولان بارگاہ خدا ہیں، عبدالرزاق سیاسی صاحب، اس کائنات میں جو بھی آیا ہے یاد رکھ لیں اس کا مقصود ایک ہے، رب کا محبوب ایک ہے، امت کا محبوب بھی ایک ہے۔ فرمایا کوئی اعتراض نہیں، کاروبار کرو، کوئی اعتراض نہیں، مزدوری کرو، کریانہ بیچو، جوتے بیچو، کپڑے بیچو، کوئی اعتراض نہیں۔ فرمایا لیکن تمہارے سینے میں دھڑکنے والا دل لے کے وہ میرے دلدار کے لیے ہے۔ اس لیے حضرات یہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا اور اس کے ثواب و ثمرات و برکات، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ قیام، یہ صبح، یہ شام کے سجدے، یہ تہجد، یہ اشراق، یہ اشراق کی اوابی، کیا خدا ان تمام اعمال حسنہ کا محتاج ہے؟ قطعاً نہیں، وہ تو تمہارے سجدوں میں اپنے نبی کی ادائیں ڈھونڈ رہا ہے، اور جس وجود میں، جس انسان میں، جس بشر میں، جس فرد بشر میں، جس عورت میں، جس مرد میں، جس عالم میں، جس مفسر میں، جس محدث میں، جس صوفی میں، جس کتب میں، جس ارشاد میں، حضرات گرامی کسی تعلیم یافتہ یا جاہل میں اس معبود کے جلوے نظر آئے، رب کہتا ہے اسے چھوڑ دو، یہ میرا ہو گیا۔ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خدا داخل کرتا ہے۔ حضرات یہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم سے کوئی بھی دور نہیں نکل سکتا۔ ہاں جس نے سمجھا نہیں وہ دور رہا، جس نے سمجھ لیا وہ قریب ہو گیا۔ اور قربت کا معیار ذکر ہے، اور ذکر والوں کی مجلس ہے۔ یہ ماہانہ محفل ذکر، اس کا مقصود یہ ہے کہ تزکیہ قلب ہو جائے، اس کا مقصود یہ ہے کہ محبوب مکرم کے پیار کا نور سینے میں اتارا جائے، جس کے لئے مجھ سے قبل ہمارے خطیب ذیشان نبی پاک کے عشق کی سوغات ہمارے دلوں میں بڑے میٹھے انداز میں داخل کر رہے تھے۔ حاضرین گرامی مرتبت واللہ باللہ کہنے دیجئے، یہ ذکر کے حلقے آپ کو اگر یہ بتاؤ اللہ اکبر کبیرہ، حضور پر نور علیہ السلام فرماتے جس مسجد میں، جس خانقاہ پر، یہ صرف مسجد نہیں ہے، مسجد کے ساتھ متصل جامعہ ریاض الجنہ ہے، جامعہ شفیع اعظم ہے، جامعہ مسجد عزیزی ہے۔ حضرات مجھے ساری مسجدوں کے نام آتے ہوتے، میں سب کے لے دیتا۔ حضرات تیری اور میری نظر میں یہ حجرے مختلف ہیں، رب عرش پہ بیٹھ کر ہر مسجد میں داخل ہونے والوں کے لیے رحمت برابر تقسیم کر رہا ہے، رحمت برابر ہے، ہر مسجد میں رحمت برابر ہے، سوائے حرمین کے۔ حضرات بات لمبی ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ مسجد ہو، خانقاہ ہو، وہ گھر ہو، وہ در ہو، وہ تنویر صاحب کا گھر ہو یا عدیل صاحب کا، سبحان اللہ، وہ کسی کا بھی گھر ہو، خدا کا گھر ہو، کسی کی بستی ہو، کسی کی کٹیا ہو، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے حضرات فرش والوں کو عرش والے ایسے نظر آتے ہیں جیسے حضرات فرش والے آسمان کی طرف دیکھیں ستارے ٹمٹماتے ہیں نظر آتے ہیں۔ فرمایا
جس جگہ پر یہ خدا کے مقبول بندے خدا کا ذکر کرتے ہیں، عرش والے کو، عرش والوں کو یہ فرش والے مانند ستارہ نظر آتے ہیں، یہ جمجتے جمجتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کو میں نے ایک طرح کی راشد کی شرح میں ایک حدیث پاک پڑھی، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور قرون الاسلام فرماتے ہیں اس مجلس میں درود شریف پڑھا جائے، رب العالمین جل جلالہ اس مجلس سے خوشبو اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا اٹھاتا ہے؟ خوشبو۔ وہ خوشبو مجلس سے اٹھی، اب عرش کی جانب جا رہی ہے۔ وہ مجلس جس میں درود شریف ابھی کافی دیر سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ میرے پیارے سنگیوں، میرے بیٹیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، حضرت قبلہ پیر صاحب، حضرت علامہ صاحب، حفاظ کرام، یاران محبت اور یاران طریقت و شریعت اور صدیقی ٹی وی کے ناظرین، جس مجلس میں درود شریف پڑھا جاتا ہے خوشبو اٹھتی ہے، وہ دو مخلوق کے سوا ہر مخلوق اس کی خوشبو محسوس کرتا ہے۔ ایک جن نہیں سن سکتے وہ خوشبو اور ایک انسان۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کائنات میں دو ہی مخلوقات ہیں؟ اس کائنات میں اتنی مخلوقات ہیں کہ میں اور آپ حد ادراک سے اونچی ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی جلیل مخلوق ہے، پرند مخلوق ہے، حیوانات مخلوق ہے، نباتات مخلوق ہے، گھاس مخلوق ہے، درخت مخلوق ہے، سمندر مخلوق ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں، ہم تو گنتی کریں تو چند ایک اور گن سکیں گے، یا علماء تھوڑی سی سے زیادہ ہمیں سنا سکیں گے، لیکن مجھے کہنے دیجئے تمام مخلوقات وہ دروشی کی محفل اور ذکر کی محفل کی خوشبو سونگھ لیتی ہے۔ ایک انسان نہیں سونگتا اور دوسرا جن۔ فرمایا جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق درود پاک کی ذکر کی وہ محفل کی خوشبو لے کر اس محفل میں ایک ہو یا 1,00,000، سبحان اللہ، ایک ہو یا 1,00,000، تمام کے لیے تمام مخلوقات جنوں انس کے علاوہ محفل میں جتنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا کرو۔ اسی لیے خانقاہوں سے جتنے بھی وابستگانے دامن نبوت و ولایت لوگ ہیں یہ ذکر کی مجلس کرتے ہیں۔ ایک تو ذکر سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، دوسرا قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا ہاں ہاں خبردار متوجہ ہو جاؤ، تم نے سکون کے جتنے راستے تلاش کیے باطل، تم نے سکون کے جتنے ذرائع اختیار کیے باطل، فرمایا ہم نے سکون کا ایک ہی راستہ رکھا ہے وہ میرا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک حدیث سنا کر گفتگو سمیٹنا چاہوں گا۔ معزز و مکرم یاران طریقت و شریعت، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ۔ زمین پر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو سیر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سیر کرتے ہوئے ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ فرشتے جگہ تلاش کرنے کے بعد اس مقام جہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں جہاں جہاں جگہ ملتی ہے تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ وہ نوری مخلوق بیٹھتی ہے، گویا میں اور آپ دیکھ نہیں رہے، جتنی جگہ خالی یہاں فرشتے بیٹھے ہیں۔ حدیث کی روح کے مطابق یہاں ملائکہ تشریف فرما ہے۔ یہ سارے فرشتے جب محفل ختم ہوتی ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے؟ اللہ نہیں جانتا، بولو نا، اللہ جانتے ہیں، بھی پوچھ رہا ہے اے قادر مطلق تیری کریمی پہ قربان جائیں، تو اپنے محبوب کی امت کی ذکر کی محفلوں کے بارے میں استفسار کر رہے اہمیت دینے کے لیے۔ کسی کو اہمیت دینی ہو نا، اس کا آتا پوچھتے ہو، پتہ پوچھتے ہو، چلن دیکھتے ہو، چاند دیکھتے ہو، سورج دیکھتے ہو، نام دیکھتے ہو، اعمال دیکھتے ہو۔ جس کو اگنور کر رہا ہوں میں تو جانتے ہی نہیں۔ کیوں نہ وہ حق نواز صاحب، ایک مرتبہ مجھے کسی نے ایک مولانا کا نام لیا، میں آپ کو بتانے لگا کہ اہمیت اور غیر اہمیت کا فرق کیا ہے۔ یعنی آپ کسی کو اہمیت دینا چاہیں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کا نام بتائیں گے، اس کی فضیلت بتائیں گے، اس کی خاصیت بتائیں گے، اس کے اوصاف کا تذکرہ کریں گے، اور جس کو آپ نے اگنور کرنا ہو آپ چھپ چھپ کر کے کہہ دیتے میں تو جانتے نہیں اسے، جانتے ہوئے بھی کہہ دیتے میں تو جانتے نہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہے ایسا نہیں، لیکن یہ کہہ دیتے کہ اس کی اوصاف جانتے ہوئے بھی خاموش ہو جاتے ہو۔ وجہ کیا ہے کہ تمہیں وہ پسند
پسند نہیں، وجہ کیا ہے وہ تمہیں مقبول نہیں، وجہ کیا ہے وہ تمہیں محبوب نہیں، اور جو محبوب نہیں اس کا ذکر نہیں، جو محبوب ہے اس کا ذکر ہے، جو محبوب نہیں اس کا ذکر نہیں، اور جو محبوب ہے اسی کا ذکر ہے۔ آپ دن میں بھی اسی کا ذکر، رات میں بھی اسی کا ذکر، اپنے مقام میں بھی اسی کا ذکر، اپنی تنہائی میں بھی اسی کا ذکر، اور اپنی جلوت میں بھی اسی کا ذکر، اپنی صبح و شام میں بھی اسی کا ذکر۔ گویا لمحہ لمحہ تم اپنے محبوب کے ذکر سے منور اس لیے رہتے ہو کہ تمہیں یہ خبر مل گئی ہے جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یہ اسی کا پیارے تنویر صاحب صوفی قدیر صاحب کی نظر آ رہے ہیں، لیکن آ رہے ہیں مجھے تو نظر اس مجلس میں نہیں، میں نے اپنے دل میں دیکھ لیا ہوں۔ حضرات گرامی، مرتبت محبت للہ فی اللہ ہوتی ہے، مفاد اور مقاصد کے حصول کے لیے جو محبتیں ہوتی ہیں وہ فانی ہوتی ہیں، اور للہ فی اللہ محبتیں لا فانی ہوتی ہیں۔ کیا خیال ہے علامہ صاحب قبلہ؟ اور ہم سب کی ایک دوسرے سے محبت للہ فی اللہ۔ حاضرین گرامی، میں آپ کو ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جو محبوب ہوتے ہیں اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس کائنات کا محبوب کون ہے؟ دو عالم کے سلطان، نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اسی لیے بریلی کے تاجدار بولے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے سالوں ہو جائیں جل جانے والے، اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے، یہ ذکر مسجد زینب میں بھی ہو رہا ہے، تمام مساجد میں بھی ہو رہا ہے، یہ تمام فرشی کر رہے ہیں، یہ مکے میں بھی ہو رہا ہے، یہ مدینے میں بھی ہو رہا ہے، یہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، یہ عرب و عجم شمال و جنوب میں ہو رہا ہے، یہ ذکر تحت الثری سے نیچے ہو رہا ہے، یہ ذکر عرش اعلیٰ سے اونچا ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ ذکر کرنے والی صرف مخلوق نہیں، یہ ذکر کرنے والا خود خالق بھی کر رہا ہے، یہ ذکر کرنے والا خود خالق بھی کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ برادران اسلام، بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تو آئے ہو؟ حیرت ہے، رب نہیں جانتا، لیکن وہ اپنے محبوب کی امت کی یہ محبت بھری محفل کی کہانی فرشتوں کی زبانی سننا چاہتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب اکرم علیہ السلام کی امت کے ذکر کرنے والوں کی کہانی فرشتوں کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا کہاں سے آئے؟ وہ فرشتے عرض کرتی ہیں اللہ ہم زمین پر اس مجلس سے آئے، اس محفل سے آئے جہاں تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پھر پوچھتا ہے وہ جو میرے بندے تھے، سارے بندے کس میں؟ اللہ۔ بولو سارے بندے کس میں؟ اللہ خود پوچھ رہے فرشتوں کو، وہ جو میرے بندے میرا ذکر کر رہے تھے، یہ فرشتوں بتاؤ ان میں سے کچھ ہے طلبگار بھی تھے؟ اے اللہ وہ تیرے بندے تجھ سے تیری جنت کے طالب تھے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ فرشتوں سے فرماتے ہیں جنت دیکھی انہوں نے؟ قرآن میں تذکرے سنے محبوب کی زبان سے تذکرے، دیکھی تو نہیں نا، دیکھی ہے نہیں پھر بھی طلب۔ اے اللہ جی ہاں تجھ سے وہ تیری جنت کے طالب تھے، تو وہ تیری جنت کے طلبگار تھے۔ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان آیا، فرمایا اے فرشتوں اگر جنت کے دیکھے بغیر وہ میری جنت کے طالب تھے تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس محفل میں جس قدر بیٹھے تھے جو جو طالب جنت تھے ہم نے سب کو جنتی کر دیا ہے۔ نقشبندی آج پورے خوبصورت لباس میں پورے ناخوان بن کے آئے اور مذہبی اسکالر بھی لگ رہے ہیں۔ دعا کرو یہ عالم دین بن جائے، دعا کرو آپ کے سارے بچے عالم دین بن جائے، دعا کرو خدا نبی پاک کی ساری امت اتنی رحمت فرمائے کہ ہر ایک کا بچہ، اور تنویر صاحب کو اللہ بچہ بھی عطا کرے، ایک خوبصورت سا بیٹا جتنا یہ خود خوبصورت ہے، اللہ ان کو اتنا ہی خوبصورت بیٹا عطا کرے۔ آمین، اونچی آنکھو۔
سب کو اللہ لا اولادوں کو اولاد عطا کرے. میں اس حدیث کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ کو. اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وہ جو بیٹھے تھے ہم نے سب کو جنتی کر دیا. اور بتا, فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس میں جتنے بیٹھے تھے وہ سارے کے سارے دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں, سبحان اللہ, جہنم سے ڈر گئے. یا اللہ وہ تیرے بندے ڈر گئے تیری دوزخ سے. فرمایا دوزخ کو دیکھا نہیں تو کہا دن دیکھے مجھ سے ڈرنے والوں کو اعلان کر دو ہم نے ان کو دوزخ سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. یہاں ایک حدیث کے لفظ اور کی کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں بن دیکھے جنت والے جو مجھ سے جنت طلب کرتے ہیں اگر وہ جنت کا ایک ذرا سا نظارہ کر لیں تو کیا حال ہوگا ان کا. کہا پھر نہ وہ تجارت کر سکیں گے, نہ وزارت کر سکیں گے, نہ عمارت کر سکیں گے, نہ لین کریں گے, نہ دین, نہ فروخت, نہ خرید, نہ دنیا نہ دنیا داری, بس وہ تیرا ہی ذکر کریں گے. فرمائش اگر جو دوزخ سے ڈرنے والے وہ دوزخ کا اگر ایک منظر بھی دیکھ لیں تو کہا یہی ہوگا کہ وہ امور دنیا سے بے خبر ہو کے کٹ کے تجھے یاد کریں گے. یہ اللہ وہ اس مجلس میں تھے جس سے جنت طلب کرنے والے, دوزخ سے بچنے کی طلب کرنے والے, بخشش طلب کرنے والے. اللہ رب العالمین حدیث کے لفظ ہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس محفل میں جتنے بیٹھے تھے ہم نے سب کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت بات اور اتنی پیاری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہنا بنتا ہے کہ پھر بے شک کہہ لیں یہ صوفیہ, یہ پیران اوصاف, ان کا مقصود یہ علماء ان کا مقصود یہی ہے کہ خدا کے بندے خدا کا ذکر اتنا کرے, اتنا ذکر کرے کہ رب کو رحم آ جائے اور سب کے لیے بخشش ہو جائے. ماشاءاللہ. جس محفل میں بچے ہوں وہاں خطیب تھکتے نہیں, اور جس محفل میں بوڑھے ہوں وہاں بھی تھکتے نہیں, کیونکہ ان کی دعائیں ملتی ہیں اور یہ سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ذرا خاموشی سے سبحان اللہ کہتے ہیں, یہ ذرا اونچا سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں. گویا جوانوں کو میں کیوں چھوڑوں, ہر جوان, ہر بچہ, ہر بوڑھا, ہر مرد, ہر عورت قابل تکریم, اس لیے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. یہ تکریم تو اللہ نے دی ہے. تو کہتے ہیں بڑی تعریفیں مرید پیروں کی کرتے ہو. بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ ہر انسان کی تکریم ہونی چاہیے, ہر انسان کی قدر ہے, ہر انسان کی توقیر ہے. اگر یہ انسانوں کی توقیر کا درس اسلام نے دیا ہے تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے تو پھر باقی اسلام کی توقیر کا عالم کیا ہوگا. پھر ان کے نام مبارک کی برکتیں دیکھیں, ان کے ذکر کی برکتیں دیکھیں, ان پر درود بھیجنے کی برکتیں دیکھیں. حضرات گرامی مرتبہ کے فرشتے سوال کرتے ہیں اے مالک الکل, اے مالک ملک کل جہاں. یہ ارشاد فرما اس مجلس میں ایک تو لوگ وہ تھے جنہوں نے خطاب کیا, میں نے بھی کیا, حضرت صاحب نے بھی کیا, اور حضرت صاحب نے بھی کیا. خیر یعنی وہ لوگ جو خطاب کریں, جو وہ لوگ ذکر کریں, وہ جو لوگ درود پڑھیں, جو وہ لوگ تلاوت کریں, جو اس مجلس میں نعت پڑھیں, ذکر کریں, یا اللہ یہ کرم ان پر ہے. اس محفل میں کچھ ایسے بھی تھے جو ذکر واسطے آئے ہی نہیں, یعنی ذکر کی نیت ہی نہیں, حیرت نہیں. ذکر والے بھی بخشے جائیں اور نہ ذکر کرنے والے بھی بخشے جائیں. یا اللہ اپنی شان کریمی سے اور پردہ اٹھا. اور اس مالک نے کس شان سے پردہ اٹھایا. رب العالمین جل جلالہ سے جب فرشتوں نے پوچھا اے اللہ وہ جو ذکر کرنے والے تھے وہ تو نے بخش دیے, اور وہ جو ذکر نہیں کرنے والے تھے وہ تو نے بخش دیے, ذرا پوچھ سکتے کیا ہے معاملہ. فرمایا اس مجلس میں ہمارا ایک بندہ لا یشقی لہم جلیسہم, فرمایا اس ایک کی برکت سے ہم نے کسی کو بھی بدبخت نہیں رکھا, ذکر والوں کو بھی بخش دیا, ساری محفل والوں کو بخش دیا. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا, دریا یاد رکھیے گا یہ جتنا بھی کرم ہے یہ حضور کے صدقے ہے. بے شک
یہ تھوڑا اپنا کمال ہے؟ نہیں، یہ کملی والے کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی دامن کرم میں لے لیا تو رب نے فرمایا ہم نے محبوب جب بھی دیکھا تجھے دیکھا، ہم نے کرم کمانے کے لیے اور کوئی بیان نہیں رکھا، تیرے لمحائے مبارکہ اور تیرے کرم اور تیری رحمت پر نظر رکھی، اور جس کو تم نے کہا اللہ بخش دے ہم نے اسے بخش دیا۔ قرآن پکارو کمل اولہم ظلموا انفسہم جاؤ فاستغفروا اللہ فاستغفر لهم رسول اللہ وجدوا اللہ توابا رحیما۔ اے ایمان والوں کو بتا دیا گیا، فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، کوئی گناہ کر بیٹھے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی لفظ ہو جائے، کوئی ایسی خطا ہو جائے اور ظلم ہو جائے، گویا پتہ چلا گناہ ظلم ہے، نماز چھوڑنا ظلم ہے، تلاوت نہ کرنا خود پر ظلم ہے، ذکر کی مجلس نہ کرنا خود پر ظلم ہے، دوشی نہ پڑھنا خود پر ظلم ہے، ہر وہ عمل جس سے خدا دور کر دے وہ ظلم ہے، اور جس سے خدا قریب کر لے وہ خدا کا کرم ہے۔ ظلم ہو ہی ہے تم پر تو پھر کیا کرو، در مصطفیٰ پر چلے آؤ، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی جب در کرم پر پہنچو گے تو اللہ سے استغفار کرو گے، اللہ سے توبہ کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، پھر میرے محبوب علیہ السلام تمہارے لیے استغفار کریں گے، تو فرمایا پھر ہم تمہاری توبہ بھی قبول کر لیں گے اور تم پر اپنی رحمتوں کی بھی ترسیم فرما دیں گے۔ برادران اسلام، جامعہ ریاض الجنہ للبنات، میں پیر صاحب سے جامعہ کے حوالہ سے اکثر اوقات باخبر رہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے جامعہ ریاض الجنہ للبنات میں قبلہ علامہ اطہر صاحب کی زوجہ محترمہ معلمہ جی بڑی محنت اور بڑے شوق اور ذوق اور لگن کے ساتھ آپ کی بیٹیوں کو قرآن اور نور قرآن سے منور کر رہی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے، میں یہی درخواست کرنے آیا کروں گا، آیا بھی اسی لیے ہوں، جامعہ ریاض الجنہ میں ہم کثیر تعداد نبی پاک کے دین پڑھنے والی بیٹیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قبلہ پیر صاحب کا بھی مقصد اور مشن یہی ہے، اور میں ان کا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے، قبلہ علامہ اطہر صاحب کا بھی خادم ہونے کی حیثیت سے آپ تمام کو یہی درخواست کروں گا، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے بار وقت آیا کرو تاکہ آپ کو قرآن ملے، آپ کو حدیث ملے۔ بہترین ہوٹل میں بہترین روٹی ملنے کے لیے تو تیار ہو کے 2 گھنٹے بیٹھے جاتے ہو، بے شک نہیں سمجھے؟ وہی میں جناب روڈ پر سے اتنا رش تو میں سمجھ گیا کہ ادھر ہوٹل زیادہ ہے، تو میں جو ایس گلی چاہے تھے کوئی بھی گھڑی، پتہ چلا کہ یہاں ذکر نبی کا نور باندھا جا